آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس کو اگنور کرنا ہے کیونکہ مجھے ہوا ہے شدید سائنس اور مائگرین، اس کی وجہ سے میں اس کو نہیں اتار سکتی. میں نے کمٹ کیا تھا کہ میں آج ویڈیو بناؤں گی سیکنڈ پارٹ، تو اس لیے جیسی بھی طبیعت ہے میں آ گئی ہوں. اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی انسان اگر کسی کو اتنا پیار کرے کہ وہ اندر سے خود خالی ہو جائے، اس کو اپنا سب کچھ دے دے، تو انسان اس سے کیسے ریکور کر سکتا ہے. اگر آپ نے اس کا پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، لاسٹ ویڈیو ہے. آج کی باتیں ہم کنٹینیو کرتے ہیں. دیکھیے، جب بھی آپ کسی انسان کو پیار کرتے ہیں نا، آپ نے انڈرسٹینڈ کریں، اسپیشلی ایسے انسان کو جو آپ سے سب کچھ لے کے چلا گیا ہے اور آپ ابھی تک ایمپٹی فیل کر رہے ہیں، اور آپ نے یہ بھی چیک کرا لیا کوئی اسپریچول معاملہ بھی نہیں تھا، ایسٹرولوجی کا بھی کوئی معاملہ نہیں تھا، ریلیجیسلی بھی کوئی معاملہ نہیں تھا، ہر طرح سے آپ نے اپنی تسلی کر لیا، پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، آپ اس بندے کو یاد کر رہے ہیں اور یا آپ ایمپٹی فیل کر رہے ہیں، تو بیسکلی آپ اکیلے بیٹھے ہیں. اور اکیلے بے شک آپ ایک کاغذ پین لے لیں، اپنے پاس موم بتی چلا سکتے ہیں تو چلائیں، اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ وہ آپ سے کیا لے کر گیا. اور اس کے جواب آپ نے ایموشنل نہیں لکھنے ہیں کہ وہ میری ہنسی لے گیا، خوشی لے گیا. ظاہر ہے وہ لے کر گیا ہے یا گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جینونلی آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ وہ انسان آپ کا ایسا کیا لے گیا، یا اس انسان کے ساتھ ایسا اسپیشل کیا تھا جو آپ فیل کرتے ہیں، جو کہ اب آپ کو لائف میں محسوس نہیں ہو رہا یا کسی اور کے ساتھ آپ محسوس نہیں کر پا رہے. انلیس کہ آپ کا کنیکشن بہت زیادہ، اب میں نے کہا نا، کارمک کنیکشن ہو یا کوئی ٹوین فلیم ہو یا سول میٹ ہو، تب یہ پین یا اس طرح کی چیزیں سمجھ آتی ہیں. ادروائز ان باتوں کی سینس نہیں بنتی کہ آپ نے نا کسی انسان کے پیچھے جو ہے اتنا زیادہ وہ آپ کو اتنا ہرٹ کرے، اور آپ جو ہے اس کے لیے اس قدر آپ غم کی حالت میں رہیں اور خالی پن کی حالت میں رہیں. اور لیٹ سپوز کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ وہ انسان آپ سے کیا لے کر گیا ہے، اور سوچ لیتے ہیں کہ وہ انسان آپ سے جیسے آپ کھل کے ہنسا کرتے تھے وہ لے کر گیا ہے، تو آپ نے خود اکیلے بیٹھ کے انڈرسٹینڈ کرنا اور اپنے آپ کو ریئلائز کرانا ہے کہ یہ چیزیں آپ ہی کی، آپ کی ذات کو دی ہوئی ہیں. بیسکلی دیکھیں، جو دوسرا پرسن آپ کو شو کروا رہا ہوتا ہے وہ آپ ہی کی ذات کا مرر آپ کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ کوئی ایسے پرسن ہیں جس کو ایسے پارٹنر ملتے ہیں جو ان کا دھیان نہیں رکھتے، دیٹ مینس کہ آپ خود اپنا پوری طرح دھیان نہیں رکھتے جس طرح آپ کو رکھنا چاہیے. آپ اگلے بندے کو زیادہ پرائیورٹی دیتے ہیں، اس وجہ سے بیسکلی ریلیشن شپس مرر ہوتے ہیں. انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ پرسن آپ کو ایسی کیا چیز دے رہا تھا، اور پھر اپنے آپ کو بتائیں کہ آپ اپنے آپ کو وہ چیز دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل، فیمیلز جو ہیں وہ ایسا بہت فیل کرتی ہیں کہ ان کا ہسبینڈ ان کو ایک خاص قسم کی خوشی دیتا تھا، یا ان کو فیمیل ہونا محسوس کرواتا تھا، یا رومانٹک فیل کراتا تھا. تو کیا آپ رومانٹک اپنے طور پہ نہیں فیل کر سکتے؟ لیٹ سپوز کہ اگر آپ کا پارٹنر آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، تو آپ خود بھی تو اپنے آپ کو یہ چیزیں دے سکتے ہیں. اور بالکل یہ چیز پاسبل ہے کہ آپ خود اپنی ذات سے پیار کرنا شروع ہو جائیں. آپ اپنے آپ کو اتنا ویلیو کرنا شروع کریں. آپ دیکھیں، آپ کو جیسے میں نے کہا نا کہ جیسے بلڈنگ پوری گر جاتی ہے اس کے بعد اس کو بنانا پڑتا ہے، آپ بیسکلی اس والی چیز میں ہیں. تو آپ کو بلڈنگ جب بنانی ہے تو آپ نے پوری پلاننگ سے بنانی ہے. آپ اپنا پورا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. اگر آپ سے ٹائم ٹیبل اسٹرکٹلی فالو نہیں ہوتا ہے، رفلی اس کو فالو کریں. آپ اپنا رکھیں، اچھا بھی میں نے صبح جلدی اٹھنا ہے، صبح اٹھتے ہی میں نے اپنی ڈے میں آپ اپنے سیلف کیئر کی آپ نے 3 یا 4 ایکٹیویٹیز ڈالیں. فار ایگزامپل، اگر میں ہوں تو میں کہوں گی کہ میں اٹھنا ہے جی، میں نے میڈیٹیشن کرنی ہے 1 گھنٹہ، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد میں نے پریئر کرنی ہے اپنی، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر میں نے واک پہ جانا ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے واک پہ جانا. اس کے بعد ہے نا کہ میں نے بلیوں کی ویڈیوز دیکھنی ہے. اس طرح کی چیزیں آپ اپنے ڈیلی سیلف کیئر کا ٹائم آپ نکالیں 1 سے 2 گھنٹہ. جب کسی کو دیکھیں کوئی زخمی ہوتا ہے نا تو اس کو ریسٹ دیا جاتا ہے، اور اس کو اس کی پسند کی یا اس کی سوٹیبل چیزیں دی جاتی ہیں. تو آپ کی وہ والی حالت ہے. تو آپ نے اپنی روٹین ڈیلی کی بنائے ٹائم ٹیبل، اور آپ کا دل نہیں بھی کرتا، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کا دل مر گیا، آپ خالی ہو گئے ہیں، آپ کو وہ فیلنگز نہیں آتی، پھر بھی آپ نے پریٹینڈ کرنا ہے کہ آپ کو وہ فیلنگز آ رہی ہیں. اگر آپ کی لائف میں کوئی اور پرسن ہے، اس کی طرف آپ نے پریٹینڈ کرنا ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، انرجیٹک لیول پہ چیزیں چینج ہوتی ہیں آہستہ آہستہ، یا آپ کے جسم کے اندر، روح کے اندر انکارپوریٹ ہو جائیں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ سب سے آسان طریقہ ہے. اگر آپ کسی سچویشن میں پھنسے ہیں
اور آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ کے پاس سب سے زیادہ بڑی طاقت آپ کا دماغ ہے اور سوچنے کی صلاحیت ہے. آپ سوچیں اور دیکھیں اور محسوس کریں جیسا آپ چاہتے ہیں. چیزیں بدلتی ہیں انرجیٹک لیول پہ، لیکن کنسسٹنٹلی ان چیزوں کو کرنا پڑتا ہے. اچھا، پھر ہے کہ بھئی اور ہم کیا کریں اگر دل ہمارا کوئی خالی کر جائے، ڈیش کا بچہ یا ڈیش کی بچی. ویسے دل تو یہ کہتا ہے کہ اس کو جوتے مار رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں. آم آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آئیڈینٹیفائی کریں کون سی چیز ہے جو آپ کو آپ کی روح کو جینونلی خوش کرتی ہے. ایک تو ہے نا کام کے لحاظ سے، ایک ہے کچھ چیزیں انسان کی روح کو ویسے ہی خوش کرتی ہیں. فار ایگزامپل میں جو ہوں، میں اگر جانور یا بچوں کے پاس ہوتی ہوں تو میں زیادہ خوش ہوتی ہوں بجائے اس کے کہ میں کسی بڑے کے پاس ہوں، یا میں کسی مال میں جا کے شاپنگ کروں. اسی طرح آپ آئیڈینٹیفائی کریں کیا چیز ہے جو واقعی آپ کی روح کو جو ہے خوشی دیتی ہے. اس چیز میں بھی اپنے آپ کو آپ نے ڈیلی طور پہ انڈلج کرنا ہے. اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، اگر آپ ایک میل ہیں، اپنی امی کے پاؤں یا جو بھی ہیں، آپ اپنی مدر کے پاؤں جو ہیں ان کو دبائیں اچھے سے، ان کی مالش والش کریں. اور اسی طرح اپنے فادر کی اگر آپ کسی بھی طرح ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں ان کے سر میں تیل لگائیں، ان کو ریلیکس کریں. ان کے لیے جو ہے نا، میں نے کہا نا کہ دیکھیں جتنی اگر جس کو ہیلنگ چاہیے ہوتی ہے نا خود، وہی دوسروں کو ہیل کرنے پہ آتا ہے، وہی اسی طرف جاتا ہے. آپ کو جو چیز دوسروں سے چاہیے یا آپ کو جو چیز اپنی زندگی میں چاہیے، آپ دوسروں کو وہ دینا شروع کر دیں. اس سے بھی آپ کی زندگی میں پیسے میں بھی برکت آئے گی اور آپ اوور آل بھی دیکھیں گے کہ آپ بہتر ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اس انسان کا ذکر کرنا، اس کو سوچنا بھی چھوڑ دیں، ختم کر دیں. جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں امیجن کریں کہ آپ نے اس انسان کی قبر بنا لی ہے. آج آپ پورے ایک ویڈیو بنائیں اپنے مائنڈ میں کہ یہ میں نے قبر بنائی ہے، اس پہ یہ کتبہ لگا ہوا ہے، سٹون جو ہوتا ہے، سٹون کے اوپر نام لکھا ہے اس کا، تب سے لے کے آج تک جب آپ کا ریلیشن شپ یا جو بھی چیز ہے وہ ختم ہے تو ٹھیک ہے. اور پھر آپ جو ہے وہ اس کے اندر جا رہے ہیں اور آپ اس کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں اور بس. تو آپ نے ایسے سوچنا ہے، ایسے محسوس کرنا ہے کہ وہ انسان مر چکا ہے یا مر چکی ہے. جب آپ ایسے سوچیں گے نا تو پھر آپ کو جو فیلنگز ہوتی ہیں نا پین کی، اس کے ایگزسٹنس سے وہ نہیں ہوگی. تو آپ اس کو ٹائٹل دے دیں کہ وہ مر چکے ہیں. تو جب وہ مر گئے تو پھر پین کی جو اتنی زیادہ لیول ہوتی ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے جب دیکھیں کوئی بھی زخم ہوتا ہے نا، تو زخم کو اگر ہم بار 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 چھیلیں گے تو زخم نہیں بھرتا. تو زخم کو بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. ناردرن ایریاز میں اگر آپ جا سکتے ہیں تو وہاں پہ ٹائم گزاریں تھوڑا عرصہ. اور آپ کسی مذہب پہ اگر آپ بلیو کرتے ہیں، جس پہ بھی آپ بلیو کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ اس چیز کے ساتھ کنیکٹ ہوں جن کو بھی آپ گاڈ مانتے ہیں. اور اس کے علاوہ اپنے جو ہے نا الفاظ کو چینج کریں، اپنے لفظوں کو چینج کریں. آپ میں سے بڑے لوگ جو ہے نا بڑے سختی والے الفاظ بولتے ہیں اور ایسے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں ان چیزوں سے گزر رہا ہوں. فار ایگزامپل اگر میری لائف میں کوئی مشکل آتی ہے تو میں یہ نہیں کہتی میں اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں، ہائے میرا کیا ہوگا. میں کہتی ہوں میں تو میرا کوئی ریاکشن ہی نہیں آپ نے دینا، ٹھیک ہے نا، نو ریاکشن نتھنگ. اور اس کے بعد ہے نا کہ آپ کہیں کہ اچھا یہ ہے، ٹھیک ہے، باقی سب چیزیں گزری ہیں تو یہ بھی گزر جائے گا. اور یہ کیا ہے، یہ میرے لیے یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی. اس طرح سے آپ اپنے جو ہے نا اور نیگیٹو ورڈز کو، جیسے کہ اپنے آپ کو وکٹم فیل کرنا یا یہ کہنا کہ میں بہت اپسیٹ ہوں، یا اس طرح اس کو اس طرح سے بدلیں کہ ہاں ابھی مجھے تھوڑا ڈاؤن محسوس ہو رہا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ جب بھی ڈاؤن محسوس ہوتا ہے اس کے بعد اچھا محسوس ہوتا ہے. سو ایسے اپنے اپنے ورڈز کو بھی چینج کرنا ہے. ورڈز بیسکلی آپ کی ریالٹی کو بناتے ہیں. سو یہ آپ کریں گے، اس سے بھی آپ کو بڑا فرق پڑے گا. اور ادر دین دیٹ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ اف یو اسٹیئر انٹو دی ابیس، دی ابیس آلسو اسٹیئر ایٹس یو. جس چیز میں آپ جتنا دیکھتے ہیں، جس غار میں آپ جتنی یا جس اندھیرے میں آپ جتنا ہاتھ ماریں گے، وہ اندھیرا واپس آپ کی طرف آئے گا. یہ جو غم اور دکھ کی حالتیں ہیں نا، یہ بیسکلی ایک بہت بلیک ہول ہے، جیسے گلو سی نہیں ہوتی جو آپ کو کھینچتی ہے اپنی طرف بڑی پوری طرح. سو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ صرف آپ کی اپنی خود کی فیلنگز نہیں ہوتی، اس میں اینٹیز بھی انوالو ہوتی ہیں. اس لیے آپ نے جینونلی، آپ نے کانشیسلی ان فیلنگس کو آپ نے جو ہے نگیٹ کرنا ہے.
اور آپ نے جو ہے جب بھی آپ کو ایسا محسوس ہو تو آپ نے فوراً اپنے آپ کو جو ہے جھٹکا دینا ہے اور اس چیز سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی ہے. اگر آپ ایک ایسی جگہ موجود ہیں لائک لیٹ سپوز کہ آپ اپنے بیڈ میں لیٹے ہیں صبح سے اور آپ کو بس رونے پہ رونا ہی آیا جا رہا ہے, تو جب بھی آپ کو ڈپریشن یا برا فیل ہو یا کچھ بھی نیگیٹو فیل ہو تو یہ ایک بڑی اچھی اسپریچول ٹپ ہے. فار ایگزامپل میں ابھی اس میں بیٹھی ہوں تو آپ اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں چلنا شروع کر دیں یا جانا شروع کر دیں. سب سے اچھا ہے کہ آپ چلنا شروع کر دیں اپوزٹ ڈائریکشن میں. اگر میں یہاں بیٹھی ہوں مجھے سامنے بیٹھ کے برا محسوس ہو رہا ہے تو میں پیچھے کی طرف چلنا شروع کر دوں گی. اور کوشش کریں کہ اپنے گھر سے باہر نکلیں. اس کے علاوہ اسپریچول ٹپس میں آپ کو بتا دیتی ہوں. دیکھیں اپنے جو ہے نا انوائرمنٹ کو کلینس کریں. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا سم ٹائمز آپ جو چیزیں محسوس کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی اپنی نہیں ہوتی اور لوگوں کی ہوتی ہیں. سو انوائرمنٹ کو کس طرح سے کلینس کرنا ہے اس کے لیے سیج ملتی ہے, جڑی بوٹی ہے SAGE, اس کو تھوڑا سا اگر آپ چلائیں تو اس سے آپ کو بہت ہلکا فیل ہوگا. اس کو اگر آپ اپنے دل والی جگہ پہ بھی کریں تو اس سے بھی آپ کو اچھا فیل ہوگا. ایگ کلینس کا میں نے بتایا ہے, آپ وہ کر سکتے ہیں, میری ویڈیوز میں ہے, وہ آپ کریں اور اس انٹینشن سے کریں کہ آپ کا خالی پن ہمیشہ کے لیے سنڈے کے اندر ابزارب ہو گیا اور چلا گیا. اس کے علاوہ جو ہے لیمو کو جو ہے اس کا استعمال کرنا, یلو رنگ کا جو لیمو ہوتا ہے اس کو اپنے پاس رکھنا اس انٹینشن سے کہ تمام نیگیٹیوٹی اس کے اندر چلی جائے. اور اس کے بعد یا آپ اس کو اپنے سر پہ پاس رکھ کے سونا, اگلے دن اس کو پھینک دینا, پانی میں بہا دینا یا کچھ بھی اس طرح کی چیزیں. سو یہ چیزیں بیسکلی نیگیٹیوٹی کو اور ان چیزوں کو اوور کم کرنے کی ہیلپ کرتی ہیں. لونگ جلانا, سنمن سٹکس جلانا, جائفل جاوتری آئی تھنک اس کو کہتے ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کو ہیلپ کریں گی آپ کی اداسی میں, غم میں, ریکوری میں. اور جو ہے نا اگر ہم کہیں کہ خالی پن آپ کا 1 سال 2 سال میں بھر جائے گا, یہ بالکل جھوٹ بات ہے. کم سے کم جو انسان کا جسم ہے نا, اگر آپ کسی پارٹنر کے ساتھ ہوں 8 سال لگتے ہیں آپ کی نئی اسکن آنے پہ. 8 سال بعد آپ کی پوری باڈی رینیو ہوتی ہے. تو کم سے کم اپنے آپ کو 8 سال کا تو عرصہ دیں. مینٹلی تو آپ جو ہے نا اپنے آپ کو وہ کر ہی رہے ہیں, تو پلیز جسمانی طور پہ بھی کم از کم اپنے آپ کو 8 سال کا عرصہ دیں کہ آپ اس انسان کو یا اس کی یادوں سے آگے نکل پائیں. اور اپنا لائف کا نا آپ نے موٹیو بنانا ہے یا گول بنانا ہے, چیزوں کو پرائرٹائز کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ پاسٹ میں ایسے تھے کہ آپ شاید اوور ویٹ تھے یا آپ کم کماتے تھے بینگ اے میل, تو اب آپ نے گول بنانا ہے کہ بھئی اس مہینے تک میں جو ہے نا اتنے پیسے کماؤں گا, یا یہ اتنا میرا ویٹ ہوگا, یا میری یہ گڈ لکس ہوں گی. اور انڈرسٹینڈ کریں, دیکھیں یہ دنیا کی جو دوڑ ہے نا اس میں نہ لگ جائیں. اصل چیز اس دنیا میں پیس ہے. اگر آپ بہت زیادہ نہیں کما رہے, نارمل بھی کما رہے ہیں, اگر آپ کے گھر میں آپ کے سر پہ چھت ہے, آپ کو روٹی ملتی ہے, تو یہ بڑا بڑا سکون کی چیز ہے. اگر آپ کے بیوی بچے ہیں تو آپ سے زیادہ دولت مند انسان کوئی نہیں ہے. چاہے لوگوں کے پاس جتنی مرضی گاڑیاں ہوں یا کچھ ہوں, لوگوں کے گھر جتنے بڑے ہوتے ہیں اتنی بے سکونی ہوتی ہے. سو اپنی بلیسنگس کو آپ نے ڈیلی کاؤنٹ کرنا ہے. آپ نے ڈیلی جو ہے اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانا ہے اپنے بارے میں. 5 چیزیں آپ کہہ لیں اپنے بارے میں, آپ نے اچھی ڈیلی بولا کرنی ہے شیشے کے سامنے دیکھ کے کہ یہ 5 چیزیں آپ کے بارے میں بہت اچھی ہیں, یا میں میں آپ پہ فخر کرتی ہوں, یا میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں, یا اس طرح. اور اسی طرح آپ نے جو ہے 5 آپ کی جو آپ کی لائف میں بلیسنگز ہیں, یا جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اچھی چیزیں, آپ نے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. آپ فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا گھر اچھا ہے, آپ کی گاڑی اچھی ہے, یا آپ اپنی پرسنالٹی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کہ آپ سنسیئر ہیں, آپ بہت لونگ ہیں, آپ ریلائبل ہیں. تو یہ باتیں آپ نے ڈیلی آپ نے کہنی ہے. یہ بھی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گا ہیل ہونے میں. اور دل کا جو خالی ہونا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ بھرے گا نہیں, وہ آہستہ 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 گرو کرے گا, بھرے گا. لیکن پیشنس کے ساتھ چلنا ہے, اپنے آپ کو ٹارچر نہیں کرنا, اپنے اگینسٹ باتیں نہیں کرنی آپ نے خود سے, اور اپنی نیڈس کو آپ نے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا. اگر جانے والا آپ کو چھوڑ کے آگے بڑھ چکا ہے تو آپ ادھر کھڑے ہو کے کیوں بار بار جو ہے انتظار کرتے ہیں, چاہے وہ دل میں ہی ہے, کیوں کرتے ہیں جب آپ نے ہر طرح اس کو چیک کر لیا؟ تو اٹ مینس کہ کمی آپ کی خود سے پیار کے اندر ہے. کمی یا مسئلہ ادھر سے نہیں تھا. جیسے میں نے کہا, رشتے صرف ہمارا ایک مرر ہوتے ہیں, وہ ہمیں صرف دکھاتے ہیں کہ ہم اصل میں کیا, کدھر ہماری غلطی ہے. سو
अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना सीखें। रिलेशनशिप्स को, इन चीज़ों को इस तरह मत लें कि कोई आपके साथ ये कर गया, इसमें कोई शक नहीं है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन इसको इस तरह लें कि आपको इस लाइफ में, हम इस दुनिया में सिर्फ इसलिए नहीं आए कि हम शादियां करें, बच्चे करें और टटा ख़त्म। हर रूह के लिए मकसद है, हर रूह के लिए लेसन्स हैं। ये जो रिलेशनशिप होते हैं, ये कुदरत का हमें सिखाने का तरीका होता है, लेसन। कि आप कोई लेसन नहीं सीख रहे, जब तक आप वो लेसन नहीं सीखते, आहिस्ता पहले वो आपको आहिस्ता से सिखाएंगे, स्लोली माइल्डली। फिर आपको बड़ा शौक लगता है जब आप नहीं होश में आ रहे होते या नहीं अपना लेसन सीख रहे होते। सो अंडरस्टैंड करें, इस शौक ने, इस पे हार्ट ब्रेक ने, इन चीज़ों ने आपको क्या सिखाया है, क्या आपने गेन किया है, बजाय लूज़ करने के। गेन के ऊपर अपना ध्यान रखें और ऐसे लोगों में उठे बैठे, ऐसे लोगों की बातें सुने जो पॉजिटिव बातें करते हैं, जो पॉजिटिव फील करते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में गम से रिकवर किया है, और उनकी कंपनी का हिस्सा बने। ख़बरदार आप लोगों ने वो गाने सुने मनहूस किस्म के जो रोंदू होते हैं, या ऐसे गाने सुने जो आप अपने एक्स के साथ बैठ के जो भी हैं सुना करते थे। ये गाने जो है ये बेसिकली टाइम लाइन जंप का एक टूल है, या टाइम ट्रैवल का टूल है। तो प्लीज़ आपने ये चीज़ें नहीं करनी है। इससे फिर जो है ना, आप इतनी मेहनत करके आगे आएंगे तो फिर आप वापस मुड़ जाएंगे। सो ये नहीं करना है आपने। एंड लास्ट में आपको हम क्या कहें जल्दी से, ताकि हम भी जाएं और हमारी छोटी सी नोजी बेचारी को सांस आए। बस यही है, अपने आप को माफ़ करते हैं। देखिए कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ कि मेरे अल्फाज या मेरी दुनिया की कोई भी चीज़ जो है, आपके दिल का जो दर्द है, जो दुख है, उसको ना हम कभी कह सकते हैं, ना हम किसी को उस तरह महसूस करवा सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपके लिए बेहतरी लिखी गई है। क्योंकि याद रखें, इस दुनिया में, मैंने पहले भी कहा ना, कोई इंसिडेंट्स नहीं होते। अगर कोई इंसान, अनजाना इंसान बैठ के आपके हक के लिए बोल रहा है, आपकी बेहतरी के लिए बोल रहा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ है, या कोई ना कोई आपके लिए, खुदा ने, गॉड ने, अल्लाह ने, जो भी आप मानते हैं, उन्होंने कोई ना कोई आपके लिए, आप कहें कि अच्छाई या बेहतरी का या अच्छे टाइम का आपका शुरुआत है, तभी आपके सामने ये चीज़ें आ रही हैं। सो आप बहुत लकी हैं, मैं आपको ये कहूँगी। और कभी कभी जो है ना, बर्तन इसलिए खाली होता है कि उसको बेहतर चीज़ मिल सके, बेहतर चीज़ से भरा जा सके। तो इसको इस तरह से देखें, हर मामले में पॉजिटिव देखें। अगर इसके बाद भी आपको कोई तकलीफ़ हो आपके दिल में, आपको अभी भी लगे कि नहीं, कुछ और आपको एडवाइस चाहिए, कुछ भी है, फ़ील फ्री, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मेरे इनबॉक्स में आ सकते हैं। अगर आप भी कोई मेल या फीमेल है और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी के बारे में बात की जाए पब्लिकली, विदाउट आप लोगों के नाम रिवील किए, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। मेरा मकसद यहाँ पे अपनी आवाज़ फैलाना नहीं है, मेरा मकसद आप लोगों की दर्द के लिए, दर्द का आवाज़ बनना है। क्योंकि आप लोगों की जैसी कहानी है, आप लोगों जैसे कई और, आसिफ, आतिफ, जुनैरा, रामशा, बहुत से ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो शायद आपकी कहानी को सुन के इंस्पायर हों, या उनको एटलीस्ट इंस्पायर ना भी हों तो उनको ये पता चले कि हाँ, मैं इस दुख में अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं। तो जब ऐसी फीलिंग दूसरों लोगों को आती है, तो ये भी गम को आप कह लें कि हल्का करने में या थोड़ा बेहतर फील करने में हेल्प करती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके दिल में दर्द है, जिनको बेहतरी की ज़रूरत है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका दिल दुख रहा है, तो मेरी तरफ से आपके लिए स्पेशल प्रेयर है कि आपका दिल जल्दी से हील हो, आपके दिल में वो खुशी आए, वो बहारें आएँ जिनको आप डिज़र्व करते हैं या करती हैं, और आपके लिए रास्ते ऐसे खुलें कि आप खुद हैरान रह जाएं। इस ब्यूटीफुल प्रेयर के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करती हूँ। कल मिलेंगे एक और अच्छी सी मज़े की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। दिस इज़ योर काइंड, gorgeous, karmic, cute and beautiful host Ramsha Chaudhary, signing off from our beautiful place. Khuda Hafiz everybody.